کہ جب صحابہ اکرام کو مال دینے کی ضرورت پڑی تو صحابہ نے اپنے مال کو خرچ کیا. بیوی بچوں کو چھوڑنے کی جب ضرورت پڑی تو انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا. جب گھروں کو چھوڑنے کی بات آئی تو صحابہ اکرام نے اپنے گھروں کو چھوڑا. جب اپنے وطن کو چھوڑنے کی بات آئی تو صحابہ اکرام نے اپنے وطن کو چھوڑا. اور یہاں تک کہ صحابہ اکرام کو اپنی جانوں کو جو ہے میدان جنگ میں گنوانا پڑا. جب جانوں کی ضرورت پڑی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی جانوں کے نذرانوں کو پیش کیا. تو تب جا کر اللہ رب العالمین نے آسمان سے یہ ندا لگائی کہ ابو بکر تم جنتی ہو، عمر تم جنتی ہو، علی تم جنتی ہو، عثمان تم جنتی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، جاہ و جلال اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے مجھے اور آپ کو اس محفل میں جمع فرمایا. بعدہ درود و سلامتی کا نزول ہو تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین مجلس، آپ لوگوں کی خدمت میں سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ پڑھی گئی. اس کا معنی و مفہوم جاننے سے پہلے یہ بات بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا تاکہ ہم عمل کریں. عمل دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اچھا عمل اور دوسرا برا عمل، اور دونوں راستے ہمارے سامنے واضح. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ کہ ہم نے بندے کو دونوں راستے بتا دیے کہ چاہے بندہ اچھا راستہ اختیار کر کے اللہ رب العالمین کے جنت کا مستحق بنے، یا برا راستہ اختیار کر کے اللہ رب العالمین کے جہنم کا مستحق بنے. اب یہ آدمی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس راستے کو چن کر کے، کہ وہ اچھا راستہ چن کر کے کہ وہ اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنائے، یا برا راستہ اختیار کر کے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے. اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ جنت اور جہنم دونوں واضح ہیں. اب سوال یہاں پر یہ ہے کیا جہنم سے بچنا ضروری ہے کہ جنت میں داخل ہونا اصل ہے؟ کیا اصل کیا ہے؟ جہنم سے بچنا اصل ہے کیا جنت کے اندر داخل ہونا یہ اصل ہے؟ اگر عام طور پر سوال کیا جائے تو عمومی طور پر جواب تو یہی ہوگا کہ جنت میں داخل ہونا اصل ہے. لیکن قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جنت کے اندر داخل ہونا یہ کمال نہیں کہ جس کو جہنم سے بچا لیا گیا ہو، حقیقت میں وہ انسان کامیاب ہے. جی،
دلیل آیت کریم اللہ رب العالمین نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جس بندے کو جہنم سے بچا لیا گیا ہو اور جنت میں داخل کر دیا گیا ہو، ایسا بندہ کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر ہم غور کریں تو جنت سے پہلے جہنم کا تذکرہ، کہ جس کو جہنم سے بچا لیا گیا ہو، اور جنت کا تذکرہ بعد میں۔ تو اس سے نقطہ کیا ملا کہ سب سے پہلے جہنم سے بچنا یہ بے حد ضروری ہے۔ اب دوسرا سوال کہ یہاں پر جہنم کو جنت پر مقدم کیوں کیا گیا، اس کو پہلے کیوں لایا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر بہت سارے ٹھکانے اور مقامات ہیں، لیکن جتنے برے ٹھکانے ہیں اس میں سب سے برا اور سب سے ڈینجرس ٹھکانہ اگر کوئی ہے تو وہ جہنم۔ اس سے برا ٹھکانہ، اس سے بری جگہ کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو ان دونوں کے اندر جہنم کا تذکرہ جہاں جہاں پر آیا ہے، اس کو دکھانے سے لے کر اس کے وعید کو یا پھر اس کے عذاب کو بھگتنے کا تمام کی چیزیں خطرناک ہیں۔ جی، جب کل قیامت کے دن تمام لوگوں کو میدان محشر میں جمع کر دیا جائے گا، وہاں پر جنت اور جہنم کو دونوں چیزوں کو لایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر تذکرہ فرمایا وَأُذْرِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، کہ میدان محشر کے اندر جنت کو جو ہے متقیوں سے قریب کر دیا جائے گا، جو بالکل متقیوں سے ہرگز بھی دور نہیں ہوگی۔ وہیں پر جب جہنم کا تذکرہ کیا گیا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، کہ جہنمیوں کے لیے جہنم کو قریب نہیں کر دیا جائے گا، بس ان کے لیے ظاہر کر دیا جائے گا۔ اگر ان دونوں آیت کریمہ کے اندر اگر ہم غور کریں، جب بات جنت کی آئی تو اللہ رب العالمین نے کیا کر دیا؟ جنتیوں سے جنت کو قریب کر دیا۔ لیکن جب بات جہنم کی آئی تو اللہ رب العالمین نے جہنم کو جہنمیوں کے قریب نہیں کیا۔ اسے ایک اور نقطہ ملتا ہے، وہ کیا؟ کہ اللہ رب العالمین کی ذات کتنی رحم و کرم کرنے والی ذات ہے۔ جہنمی وہ جہنم کا مستحق ہے، لیکن باوجود اس کے اللہ رب العالمین اسے قریب نہیں کرے گا۔ وَبُرِّزَ، اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ صرف اس کو ظاہر کرے گا، اور اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ دور سے دیکھنے کے بعد ایک جہنمی کی کیفیت بہت بری طرح جو ہے وہ پریشان ہو جائے گا۔ اور جہنم کو اتنی معمولی چیز نہیں کہ اس کو معمولی طور پر لا کر کے سامنے رکھ دیا جائے گا، نہیں، اس کو کیسے لایا جائے گا؟ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا۔ حدیث اس طرح سے ہے، جہنم کو جب جو ہے میدان محشر کے اندر لایا جائے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر بتاتے ہیں کہ جہنم کے جو ہے 70,000 لگام ہیں، 70,000 زمام، وما كل زمام 70,000 ملک یجرونها۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جہنم کے 70,000 لگام ہیں، اور ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے جکڑے ہوئے ہوں گے۔ اور ایسا نہیں کہ صرف لگام کو پکڑے ہوئے ہوں گے، نہیں، لگام کو پکڑ کر کے کھینچ رہے ہوں گے۔ جہنم آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہوگی، بھڑک رہی ہوگی، چیخ رہی ہوگی، چلا رہی ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے لانے کی کیفیت کو بتایا گیا کہ یجرونها، جہنم آگے بڑھ رہی ہوگی، فرشتے اس کو لگام کے ذریعے سے جکڑے ہوئے ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے اگر بات کریں جہنم کے عذاب کی، ویسے تو جہنم کے اندر مختلف طرح کے عذابات دیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر سانپ کے ذریعے سے بھی عذاب دیا جاتا ہے، بچھوؤں کے ذریعے سے بھی عذاب دیا جاتا ہے، زہریلے جانوروں کے ذریعے سے بھی عذاب دیا جاتا ہے، یا پھر زمین کو توق بنا کر کے اس کے گلے میں بھی ڈالا جاتا ہے۔ مختلف عذابات ہیں، لیکن جہنم کا سب سے بیسک اور خطرناک عذاب اگر کوئی ہے تو وہ آگ کا عذاب ہے۔ اور وہ آگ دنیا کی طرح نہیں ہوگی، دنیا والی جیسی آگ ہے وہ آگ اس طرح نہیں ہوگی۔ وہ نار کیسے ہوگی؟ وہ نار کبریٰ ہے،
اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ صرف آگ نہیں ہے، وہ آگ کیا ہے؟ وہ نار کبریٰ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیاوی آگ سے 69 درجے وہ کیا ہوگی؟ زیادہ گرم ہوگی۔ یہ جہنم کا سب سے جو بیسک اور سب سے خطرناک عذاب جو دیا جائے گا وہ آگ کے ذریعے سے دیا جائے گا۔ اور آگ کی کیفیت کیسی ہوگی؟ دنیا کی آگ سے 69 لیول درجات جو ہے وہ آگ زیادہ گرم ہوگی، دنیا کی آگ سے وہ زیادہ خطرناک ہوگی۔ اچھا، جب ایک جہنمی کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، وہاں پر اس کے لیے ایک مکان بنا دیا جائے گا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے نا، تو اس کو رکنے کے لیے بھی ایک مکان چاہیے۔ اور وہ مکان کیسا ہوگا؟ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، ایک دم تنگ مکان کے اندر ایک جہنمی کو اس کے اندر رکھا جائے گا۔ اتنی تنگ جگہ ہوگی کہ ایک جہنمی اس مکان کے اندر اس کے لیے کروٹ لینا بھی مشکل ہو جائے گا، اتنی تنگ جگہ میں اس کو رکھا جائے گا۔ ویسے ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو تنگی یہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ اگر کسی آدمی کو پورے شہر کے اندر اگر بند کر کے رکھا جائے تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر اس کو ایک چھوٹے کمرے کے اندر اگر بند کریں، اسے بول دیا جائے کہ چند مہینوں کے لیے، چند سال کے لیے یہاں پر آپ کو رکھا جائے گا، وہ گھٹن محسوس کرے گا۔ ایک تو تنگ جگہ، اور اوپر سے اپنے چاروں جانب سے اس کو آگ گھیری ہوئی ہوگی۔ ایسے مکان کے اندر اس کو رکھا جائے گا، قیدی بنا کر کے اس کو رکھا جائے گا۔ اب ایک جہنمی وہ جہنم کا قیدی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے کپڑے بھی الگ ہوں گے۔ جیسے دنیا کے اندر اگر کوئی آدمی جرم کرتا ہے، اگر وہ مجرم ہے، جب اس کو جیل کے اندر ڈالا جائے گا تو وہاں پر اس کا لباس الگ ہوگا، رہنے سہنے کا اس کی جو جگہ الگ ہوگی، اس کے کپڑے الگ ہوں گے، اس کا رہنا سہنا تمام چیزیں الگ ہوں گی۔ تو اسی طرح جہنمی کو بھی جو ہے اس کے بھی کپڑے جو ہے الگ ہوں گے، اسے بھی الگ طرح کے کپڑے پہنائے جائیں گے۔ وہ کیسے ہوں گے؟ وہ مکمل طور پر آگ کے بنے ہوئے کپڑے ہوں گے۔ جی، دلیل آیت کریمہ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، کہ جہنمی کو جو ہے اس کے لیے آگ کے کپڑے بنا دیے جائیں گے۔ آپ نے دنیا کے اندر کہیں ایسے ٹیلر کو دیکھا کہ جو آگ سے کپڑے بناتا؟ کہ دنیا کے اندر کوئی چیز ایسی ہے جو آگ کو کاٹ سکے؟ یا پھر دنیا کے اندر کوئی ایسا ٹیلر ہے کہ جو آگ کو پکڑ کر کے اپنے ہاتھوں سے اس کو سیے؟ یہ ناممکن ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہمارے پاس ایسے فرشتے موجود ہیں کہ جو آگ کو پکڑتے بھی ہیں، وہ آگ کو کاٹتے بھی ہیں، اور وہ آگ کو سلتے بھی ہیں، اور اس سے کپڑے بھی بناتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اسی کا تذکرہ کیا فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، کہ ایک جہنمی کو جو ہے جہنم کے آگ کے کپڑے اس کو پہنا دیا جائے گا۔ ایک تو اس کے لیے وہ عذاب ہے جہنم کے کپڑے، اور کپڑوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ جب آدمی کپڑا پہنے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ کپڑا اس کے جسم سے چمٹا ہوا ہوگا، چپکا ہوا ہوگا۔ تو سوچو ایک آدمی کو جہنم کے اندر کتنی تکلیف ہو۔ ایک تو وہ عذاب، اور اوپر سے یُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ، اوپر سے ایسے بندے کے اوپر جو ہے گرم کھولتا ہوا پانی بھی اس کے اوپر سے بہا دیا جائے گا۔ تصور ہم کر سکتے ہیں کہ ایک تو جہنم کے جو ہے آگ کے کپڑے پہنا دیا جائے گا، اور اوپر سے گرم کھولتا ہوا پانی بھی اس پر بہا دیا جائے گا۔ تو سوچو کہ اس وقت عالم کیا ہوگا، کیا کیفیت ہوگی۔ اور جہنم کے جو ہے آگ کی کیفیت کیا ہے؟ اِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ، جہنم کی ایک چنگاری ہوگی، جہنم جو اپنی چنگاریوں کو پھینکے گی، وہ ایک چنگاری ایک محل کے برابر ہوگی۔ صرف جہنم کی ایک چنگاری ایک محل کے برابر ہوگی۔ جب چنگاری کا یہ عالم ہے تو اس کے شعلوں کا کیا ہوگا؟ سر اندازہ لگائیے، اس کے گرمی کا کیا عالم ہوگا، اس کے شعلوں کا کیا عالم ہوگا، جبکہ اس کی ایک چنگاری ایک محل کے برابر ہوگی۔ اور اسی طریقے سے اس کو کپڑے تو پہنا دیا گیا، ایک تنگ جگہ میں بھی اس کو رکھا گیا،
اب اس کے لیے اوڑھنا اور بچھونا بھی دیا جائے گا، وہ بھی کیسا؟ آگ کا۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، کہ ایک جہنمی کو جو ہے اس کے لیے اوڑھنا اور بچھونا بھی جہنم کی آگ کا بنا دیا جائے گا۔ آپ اندازہ کر رہے ہیں؟ اور اسی طریقے سے وہ بندہ جس مکان میں رہے گا، جس جگہ پہ رہے گا، اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا، اس کی چھت بھی آگ کی ہوگی اور اس کا فرش بھی آگ کا ہوگا۔ فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، اس کی چھت بھی آگ کی ہوگی اور اس کا فرش بھی آگ کا ہوگا۔ تو ذرا غور کرو، ایک تو تنگ مکان ہے جس کا چھت اور فرش دونوں آگ کا ہے، کپڑے پہنا دیے جائیں گے وہ بھی آگ کے، چاروں جانب آگ ہی آگ ہوگا۔ ایسے وقت میں بتاؤ میرے اور آپ کی کیا حالت ہوگی؟ ایک بندہ بڑے آسانی سے ہم دنیا کے اندر کہتے ہیں نا کہ جہنم کل قیامت کے دن آئے، کل قیامت کی بات ہے، قیامت کے دن دیکھ لیں گے کیا ہوگا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ جہنم کو آپ نے دیکھا کہ جہنم کو ہم نے دیکھا، وہ تو قیامت کی بات ہے، مرنے کے بعد جو اٹھانا پھر میدان محشر میں جمع کرنا وہ سب تو عقل سے دور والی بات ہے۔ جہنم نہ دیکھ لیں گے کل قیامت کے دن، کیا دیکھو گے؟ عذاب بھگتنے کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے جب ایک جہنمی عذاب کو جھیلتے ہوئے تھک جائے گا تو اسے نا پینے کے لیے پانی بھی دیا جائے گا، اور وہ پانی کیسا ہوگا کہ جب بندہ اس پانی کو پیے گا تو کیفیت یہ ہوگی کہ وہ پانی پینے کی وجہ سے اس کی اتنیاں کٹ جائیں گی۔ اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر فرمایا وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، کہ جب ایک جہنمی اس کو پینے کے لیے گرم کھولتا ہوا پانی جب اس کو دیا جائے گا، جب وہ پانی اس کو پیے گا تو اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ اس کی جلن کی وجہ سے، کہ اس کے بھڑکنے کی وجہ سے اس کی آنتڑیاں جو ہوتی ہیں، لنگس اس کی ہوں گی، وہ کٹ ہو جائیں گی۔ اور اسی طریقے سے اس کو کھانے کے لیے زقوم دیا جائے گا، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، کہ گنہگاروں کے لیے جہنم کے اندر کھانے کے لیے زقوم دیا جائے گا۔ یہ جو ہے مختصر جہنم کا تعارف ہے۔ اب ہم جہنم سے بچنے کے لیے کیا کریں، اس کی تدبیر کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواہشات کو جو ہے جہنم کو نفسانی خواہشات کے ذریعے سے گھیر دیا گیا ہے، اور جنت کو جو ہے مشقتوں سے گھیر دیا گیا۔ حدیث اس طرح سے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفت الجنت بالمکارم وحفت النار بالشہوات، رواہ مسلم۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ راوی حدیث انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو مشقتوں کے ذریعے سے گھیر دیا گیا ہے اور جہنم کو نفسانی خواہشات کے ذریعے سے گھیر دیا گیا۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اگر دنیا کے اندر اگر منمانی زندگی گزارے گا، اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگے گا، قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارے گا، بس اس کے عقل سلیم جو تسلیم کرتی ہے بس اس کو مان کے چلتا ہے کہ میرے کو دین سے کوئی لینا دینا نہیں، میری عقل یہ مانتی ہے میں یہ کام کروں گا، زندگی کے اندر میری یہ خواہش ہے بس میں یہ کروں گا، اگر نفسانی خواہشات کے پیچھے چلے گا تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہے۔ اب آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وحفت الجنت بالمکارم، کہ جنت کو جو ہے مشقتوں سے گھیر دیا گیا۔ مشقتوں سے گھیر دیا گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہمارے ہاتھ میں ایک سوئی ہے، اگر وہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹ کر کے اگر نیچے گر جاتی ہے تو اس سوئی کو اٹھانے کے لیے ہمارے پورے بدن کو جھکانا پڑتا ہے۔ جھکانا پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ جبکہ ایک معمولی سی ایک چھوٹی سوئی اگر ہمارے ہاتھ سے قطعاً اگر گر جاتی ہے تو اس کو اٹھانے کے لیے اپنا پورا بدن جھکانا پڑتا ہے، جبکہ معمولی سی وہ ایک سوئی ہے۔
تو اللہ رب العالمین کی اتنی بڑی جنت مجھے اور آپ کو ایسے ہی مل جائے گی؟ اس کے لیے مشقت کرنا ہے، اس کے لیے محنت کرنا ہے۔ محنت کیسے؟ بندہ سو گیا، نماز پڑھنا کس کے لیے آسان کام ہے؟ بندہ جب نماز پڑھنے کا نماز کا وقت ہوتا ہے، ایسے وقت میں بندے کو کوئی نہ کوئی کام ضرور یاد آتا ہے، چاہے اس کا تجارت کا مسئلہ ہو، بیوی بچوں کا مسئلہ ہو، یا کوئی اور مسئلہ ہو۔ لیکن ایسے وقت میں اپنے وقت کو نکال کر، تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کی جانب آنا، یہ کیا ہے؟ اصل جنت حاصل کرنے کا ایک سبب ہے۔ یہ اپنے جتنے بھی جو ہے قربانیاں ہم دیتے ہیں، وہ تمام چیزیں کس میں؟ مشقت میں شامل ہیں۔ انسان کے لیے مال کمانا بہت مشکل ہے، دور حاضر کے اندر مال کمانا کتنا بڑا مشکل کام ہے آپ لوگ بھی جانتے ہیں۔ لیکن مال ایک دوسرے کو جو ہے مفت میں دینا، یقیناً مال دیتے وقت جو ہے بندہ اپنے دل میں جو درد محسوس کرتا ہے کہ بھئی کیا مسئلہ ہے، کتنی محنت سے خون پسینہ ایک کر کے پیسہ ہم کماتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی راہ میں دینا ہے، یہ کیا بات ہوگی؟ اس مشقت پہ صبر کرتے ہوئے اگر کوئی بندہ اپنے مال کو جو اللہ رب العالمین کی راہ میں دیتا ہے تو ایسا بندہ کیا ہے؟ جنت کا مستحق ہے۔ اور کوئی بندہ جب حج یا پھر عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، کتنی ساری چیزوں کی اسے قربانی دینی پڑتی ہے۔ ایک تو جو ہے اپنے جان پہ کھیل کر کے جاتا ہے، سفر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا اپنے مال کی قربانی دیتا ہے، تیسرا اپنے گھر والوں کی قربانی دیتا ہے۔ یہ تمام چیزیں چھوڑ کر کے، یہ تمام تمام جتنی مشقتیں ہیں اس کو برداشت کر کے جاتا ہے، تو تب جا کر کے وہ کیا ہے؟ اپنے کام کو انجام دے پاتا ہے۔ ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جنت کو حاصل نہیں کیا۔ جنت کوئی اتنی آسان چیز نہیں ہے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس دین اسلام کو اپنایا، جب دین اسلام کو قبول کیا، کہ جب صحابہ کرام کو مال دینے کی ضرورت پڑی تو صحابہ نے اپنے مال کو خرچ کیا۔ بیوی بچوں کو چھوڑنے کی جب ضرورت پڑی تو انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا۔ جب گھروں کو چھوڑنے کی بات آئی تو صحابہ اکرام نے اپنے گھروں کو چھوڑا۔ جب اپنے وطن کو چھوڑنے کی بات آئی تو صحابہ اکرام نے اپنے وطن کو چھوڑا۔ اور یہاں تک کہ صحابہ اکرام کو اپنی جانوں کو جو ہے میدان جنگ میں گنوانا پڑا۔ جب جانوں کی ضرورت پڑی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی جانوں کی نذرانوں کو پیش کیا۔ تو تب جا کر اللہ رب العالمین نے آسمان سے یہ ندا لگائی کہ ابو بکر تم جنتی ہو، عمر تم جنتی ہو، علی تم جنتی ہو، عثمان تم جنتی ہو۔ صحابہ کرام نے جو جنت کو حاصل کیا، ان کو ایسے مفت میں جنت نہیں ملی۔ صحابہ کرام نے دین اسلام کی خاطر انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ اگر جنگ کی حالت میں بھی ہے، تلواروں کے سائے میں ہیں، تب بھی نمازوں کا اہتمام کرتے تھے۔ سفر کی حالت میں، حضر کی حالت میں، جہاں کہیں بھی ہے وہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے تھے اور دین اسلام کے مطابق جو اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن آج ہم نے کیا کر دیا؟ دین اسلام کو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو دین اسلام کے مطابق گزاریں، لیکن ہم نے کیسے بنا لیا؟ دین اسلام کو ہماری ضرورت کے مطابق ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہماری مساجدیں جو ہے 2 وقت میں بھر جاتی ہیں۔ کب؟ اگر کسی کے گھر میں میت پڑ جائے تو ایسے وقت میں تمام لوگ مسجد کو آ جاتے ہیں۔ اور دوسرا شادی بیاہ کا مسئلہ، شادی بیاہ کے مسئلے میں پورا کا پورا گھرانہ ماشاءاللہ صبح میں اٹھ کر کے مسجد کے اندر حاضر ہو جاتا ہے۔ یہ 2 جگہ کے علاوہ آپ اگر مساجد کا اگر جائزہ لیں تو ہماری مسجدیں آج خالی، ہماری مسجدیں بالکل بھی خالی ہیں۔ ہم دیکھو جہنم کے اتنے خطرناک عذابات ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کا ہمیں ڈر نہیں لگتا۔ اتنے سارے عذابات علماء اکرام جو ہے اپنے تقاریر کے ذریعے سے، خطبوں کے اندر، پروگراموں کے ذریعے سے تمام چیزیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن تب بھی ہماری حالت جو پہلے اب بھی ہوئی ہے۔ یہ تمام عذابات سننے کے باوجود بھی ہم دوسروں کا حق مارنا نہیں چھوڑتے، دوسروں پہ ظلم کرنا نہیں چھوڑتے، یتیم بیوہ اور مسکینوں کے جو حقوق ہیں ہم ان کے حقوق کو ادا نہیں کرتے۔ جہاں ظلم کر رہے ہیں، جتنا لوگ جہاں پر ظلم کرتے آ رہے ہیں برابر ان کا ظلم ویسے ہی جاری ہے۔ جتنے لوگ دین اسلام کے نام پہ جو لوٹ رہے ہیں ویسے ہی لوٹتے ہوئے لوگ آ رہے ہیں۔ کوئی اپنے حقوق ادا کرنے کی فکر نہیں کرتا، کوئی اپنی زندگی کو دین اسلام کے مطابق گزارنے کی جو ہے کوشش وہ نہیں کرتا۔ تو بس
اسی بات میں اپنے بات کو ختم کرتے ہوئے رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو جہنم جیسی برے ٹھکانے سے جو حفاظت فرمائے، اور جب تک اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس دنیا کے اندر رکھے کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اور اسی طریقے سے میں آخر میں ذمہ داران مسجد رہباب جماعت کا میں شکر گزار ہوں، اور خصوصی طور پر ہمارے استاد محترم فضیلت الشیخ اشرف فیض حفظہ اللہ کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ شیخ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ لوگوں کے سامنے میں کچھ بول سکوں۔ آج آپ لوگوں کے سامنے جتنے سارے ہم خدمات انجام دے رہے ہیں وہ صرف ہمارے اساتذہ کی وجہ سے ہیں، کہ ان کی ہمارے پیچھے بڑی محنتیں ہیں کہ جس کا نتیجہ آپ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ آج اس مقام پہ آج ہم ہیں تو صرف اور صرف ہمارے اساتذہ کی محنت ہے، ہم اساتذہ کی وجہ سے آج ہم اس مقام پر ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اساتذہ کی خدمات کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے اساتذہ کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے، اللہ رب العالمین ان کی زندگیوں میں جو ہے خیر و برکتوں کو نازل فرمائے، اور اللہ رب العالمین جو کچھ انہوں نے خدمتیں کی ہیں اللہ رب العالمین اسے ان کے لیے زیادہ آخرت بنائے، اور جب اس دنیا سے چلے جائیں تو اللہ رب العالمین انہیں کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔